ہیلو ایوری ون، آج ہم اپنی زبان کے چیپٹر نمبر 12 یعنی کہ جی آیا صاحب کو پڑھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ باورچی خانے کی دھندلی فضا میں بجلی کا ایک اندھا قمقمہ چراغ گور کی مانند اپنی سرخ روشنی پھیلا رہا تھا۔ دیکھیے، باورچی خانہ ہم بولتے ہیں کچن کو جہاں کھانا پکایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دھندلی فضا یعنی کہ تاریکی، بے نور، جو روشن نہ ہو، جس میں روشنی نہ ہو۔ فضا یعنی کہ ہوا، یعنی کہ تاریکی ہوا میں بجلی کا ایک اندھا قمقمہ ہم بولتے ہیں بلب، ٹھیک ہے، یعنی کہ اندھا بلب چراغ غور کی مانند۔ دیکھیے، چراغ الگ ہے اور غور الگ ہے۔ گور ہم بولتے ہیں قبر کو، اور چراغ یعنی کہ چراغ دیا جو جلتا ہے۔ چراغ غور کی مانند یعنی کہ طرح مثل، ٹھیک ہے، یعنی کہ جس طریقے سے چراغ قبر پر جلنے والا جو چراغ ہوتا ہے اس کی طرح اپنی سرخ روشنی یعنی کہ لال روشنی پھیلا رہا تھا۔ باورچی خانے کی دھندلی فضا میں بجلی کا ایک اندھا قمقمہ چراغ غور کی مانند اپنی سرخ روشنی پھیلا رہا تھا۔ دور کونے میں پانی کے نل کے پاس ایک چھوٹی عمر کا لڑکا بیٹھا برتن صاف کرنے میں مشغول تھا یعنی کہ کام میں لگا ہوا تھا، مصروف تھا، ہے نا، بزی تھا، برتن صاف کرنے میں مشغول تھا۔ یہ انسپیکٹر صاحب کا نوکر تھا۔ برتن صاف کرتے وقت یہ لڑکا کچھ گنگنا رہا تھا۔ یہ الفاظ ایسے تھے جو اس کی زبان سے بغیر کسی کوشش کے نکل رہے تھے، یعنی کہ نہ اس کا کوئی ارادہ تھا، نہ اس کی دل کی کوئی مرضی تھی، لیکن وہ الفاظ اپنے آپ نکل رہے تھے۔ کون سے الفاظ؟ جی آیا صاحب، جی آیا صاحب، بس ابھی صاف ہو جاتے ہیں صاحب، ابھی برتنوں کو راکھ سے صاف کرنے کے بعد انہیں پانی سے دھو کر قرینے سے رکھنا بھی تھا۔ قرینے سے یعنی کہ ترتیب سے، ٹھیک ہے، یعنی کہ لائن بائی لائن ان کی جو جگہ ہے وہاں پر قرینے سے رکھنا بھی تھا، اور یہ کام جلدی سے نہ ہو سکتا تھا۔ لڑکے کی آنکھیں نیند سے بند ہوئی جا رہی تھیں۔ سر سخت بھاری ہو رہا تھا، سخت یعنی کہ بہت زیادہ، ہے نا، سر سخت بھاری ہو رہا تھا، بہت زیادہ بھاری ہو رہا تھا، مگر کام کیے بغیر آرام یہ کیوں کر ممکن تھا؟ دفعتاً لڑکے نے، دفعتاً یعنی کہ فوراً ہی، دفعتاً ہم بولتے ہیں فوراً ہی، لڑکے نے نیند کے ناقابل مغلوب حملے کو محسوس کرتے ہوئے، ناقابل یعنی کہ جو قبول کرنے کے قابل نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایسا حملہ جو مغلوب یعنی کہ جو مغلوب نہ ہونے کے قابل ہو، ٹھیک ہے، یعنی مغلوب ہم بولتے ہیں، آپ کی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے غالب، ایک ہوتا ہے مغلوب۔ غالب وہ یعنی کہ جو انسان کسی دوسرے کے اوپر غلبہ پا جائے، اور جس کے اوپر غلبہ پایا جاتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں مغلوب، ہے نا، یعنی کہ ایسا حملہ جو مغلوب یعنی کہ جو غالب ہونے کے قابل نہ ہو، حملے کو محسوس کرتے ہوئے، ہے نا، یعنی کہ جو حملہ تھا وہ اس قدر نہیں تھا کہ وہ حملہ اس پر غالب ہو جائے، ہے نا، لیکن کو محسوس کرتے ہوئے اپنے جسم کو ایک جنبش دی یعنی کہ ہلایا، حرکت دی، ٹھیک ہے، اور جی آیا صاحب گنگناتا ہوا پھر کام میں مشغول ہو گیا یعنی کہ بزی ہو گیا۔ قاسم، جی آیا صاحب، لڑکا جو انہیں الفاظ کی گردانی کر رہا تھا۔ گردانی یہ ہم بولتے ہیں یعنی کہ کسی چیز کو بار بار پڑھنا، کرنا، اس کو ہم بولتے ہیں گردانی کر رہا تھا۔ بھاگ کر اپنے آقا کے پاس گیا۔ آقا وہ ہوتا ہے جو اس کا مالک ہو، اور نوکر اس کو بولتے ہیں غلام، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو اس کا نوکر ہے اور جو اس کا مالک ہے وہ آقا ہے اس کا، اور جو آقا کا نوکر ہے وہ ہے اس کا غلام، ٹھیک ہے، پاس گیا۔
इंस्पेक्टर साहब ने कंबल से मुंह निकाला और लड़के पर खफा होते हुए कहा यानी कि गुस्सा होते हुए कहा कि बेवकूफ़ के बच्चे, आज फिर यहाँ सुराही और गिलास रखना भूल गया। अभी लाया साहब। कमरे में सुराही और गिलास रखने के बाद वो भी बर्तन साफ करने के लिए बैठा ही था। फिर उस कमरे से आवाज़ आई, कासिम। जी आया साहब। भागता हुआ अपने आका के पास गया। बम्बई का पानी किस कदर ख़राब है, जाओ पारसी के होटल से सोडा लेकर आओ। बस भागे हुए जाओ, सख्त प्यास लग रही है, यानी कि ज़ोर की प्यास लग रही है, बहुत तेज़ प्यास लग रही है। बहुत अच्छा साहब, कासिम ने कहा। बहुत अच्छा साहब। कासिम भागा हुआ गया और पारसी के होटल से, जो घर से करीबन यानी कि तकरीबन है ना, तकरीबन वो निस्फ हम बोलते हैं आधे को, मील यानी कि ये 1760 गज का होता है लगभग, ये 1 किलोमीटर से ज़्यादा का होता है मील। करीबन निस्फ मील यानी कि आधे मील के फासले पर वाक़े था। फासले यानी कि दूरी, वाक़े था यानी कि बना हुआ था। ठीक है। सोडे की बोतल ले आया और अपने आका को गिलास में डालकर दे दी। अब तुम जाओ, मगर इस वक्त तक क्या कर रहे हो? बर्तन साफ नहीं हुए क्या? अभी साफ होते हैं साहब। और हाँ, बर्तन साफ करने के बाद मेरे सिया बूट की पालिश कर देना। सिया बोलते हैं हम काले को, ठीक है, यानी कि काले जूते को पॉलिश कर देना। मगर देखना एहतियात रहे यानी कि होशियारी से काम लेना, ठीक है, होशियारी से काम करना। चमड़े पर कोई खराश ना आए, वरना खराश ना आए यानी कि कोई खरोंच ना आए, ठीक है, यानी कि कोई खरोंच वगैरह ना आए, स्क्रैच ना आए। कासिम को वरना के बाद का जुमला बखूबी मालूम था यानी कि बहुत अच्छे तरीके से मालूम था। बहुत अच्छा साहब कहते हुए बावर्ची खाने में वापस चला गया और बर्तन साफ करने शुरू कर दिए। अब नींद उसकी आंखों में सिमटी चली आ रही थी, पलकें आपस में मिली जा रही थी, सर में शीशा उतर रहा था। ये ख्याल करते हुए कि साहब की बूट भी अभी पॉलिश करने हैं, कासिम ने अपने सर को ज़ोर से जुम्बिश दी यानी कि हिलाया, ठीक है, हिलाया और वही रागल्पना शुरू कर दी। रागल्पना ये एक मुहावरा है यानी कि गाना शुरू कर दिया, अपनी ही हाँकते रहना, ठीक है। जी आया साहब ये वो फिर से कहने लगा। बूट अभी साफ हो जाते हैं साहब, मगर नींद का तूफान हजार बंद बांधने पर भी न रुका। अब उसे महसूस होने लगा कि नींद ज़रूर गलबा पाकर रहेगी यानी कि काबू मुझ पर पाकर रहेगी। अब अगर नींद इस पर गलबा पा जाए तो हम इसको कहेंगे मगलूब, ठीक है, पाकर रहेगी। लेकिन अभी बर्तनों को धोकर उन्हें अपनी जगह पर रखना बाकी था। उस वक्त एक अजीब ख्याल उसके दिमाग में आया, भाड़ में जाएं बर्तन और चूल्हे में जाएं बूट, क्यों ना थोड़ी देर उसी जगह पर सो जाऊं और फिर चंद लम्हात आराम के बाद, चंद लम्हात या चंद हम बोलते हैं थोड़े से, ठीक है, लम्हात यानी कि ये लम्हा की जमा है, लम्हात है ना, लम्हात ये लम्हा की जमा है यानी कि पल, ठीक है, यानी कि चंद पलों आराम करने के बाद उसके कान बूट की आवाज़ों से गूंज उठे। बहुत अच्छा साहब, अभी पालिश करता हूँ। बड़ा बड़बड़ाता हुआ कासिम बिस्तर पर से उठा। जैसे ही उसके आका ने अभी बूट रोगन करने के लिए हुक्म दिया। रोगन ये फारसी का लफ्ज़ है, इसका मतलब होता है तेल, ठीक है, यानी कि तो तेल करने के लिए दिया ये नहीं, बल्कि हम इसको पढ़ेंगे तेल से साफ करने का हुक्म दिया। अब ये कासिम बूट का एक पैर भी अच्छी तरह पालिश करने ना पाया था कि नींद के गलबे ने उसे वहीं पर सुला दिया।
वहीं पर सुला दिया। सुबह जब इंस्पेक्टर साहब ने अपने नौकर को बाहर बरामदे में बूटों के पास सोया हुआ देखा तो उसे ठोकर मारकर जगाते हुए कहा, ये सुअर की तरह यहाँ बेहोश पड़ा है और मुझे ख्याल था कि उसने बूट साफ कर दिए होंगे। नमक हराम। अबे कासिम, जी आया साहब। कासिम के मुंह से इतना ही निकला था उसने अपने हाथ में बूट साफ करने का ब्रश देखा। फौरन ही उस मामले को समझते हुए उसने लरजती हुई यानी कि कांपती हुई आवाज में कहा, मैं सो गया था साहब, मगर बूट अभी पॉलिश होते हैं साहब। ये कहते हुए उसने जल्दी बूट को ब्रश से रगड़ना शुरू कर दिया। कासिम, जी आया साहब। कासिम भागा हुआ नीचे आया और अपने आका के पास खड़ा हो गया। देखो, आज हमारे यहाँ मेहमान आएंगे, इसलिए बावर्ची खाने के तमाम बर्तन अच्छी तरह साफ रखना। फर्श भी धुला हुआ होना चाहिए। इसके अलावा तुम्हें मुलाकाती कमरे जहाँ पर लोगों से बातचीत की जाती है वो कमरा, ठीक है, मुलाकाती कमरे की तस्वीरों, मेज़ों और कुर्सियों को भी साफ करना होगा, समझे। मगर ख्याल रहे, मेरी मेज़ पर एक तेज धार चाकू पड़ा हुआ है, उसे मत छेड़ना। अब मैं दफ्तर जा रहा हूँ, मगर काम 2 घंटे से पहले हो जाना चाहिए। बहुत बेहतर साहब। इंस्पेक्टर साहब दफ्तर चले गए। कासिम बावर्ची खाना साफ करने में मशगूल हो गया। 1.5 घंटे की अनथक मेहनत, हम बोलते हैं जो थकने वाला ना हो, ठीक है, यानी कि ना थकने वाला। अनथक मेहनत यानी कि अभी तक वो 1.5 घंटे में एक बार भी नहीं थका है कि अनथक मेहनत के बाद उसने बावर्ची खाने के तमाम काम को ख़त्म कर दिया और हाथ पांव साफ करने के बाद झाड़न लेकर मुलाकाती कमरे में चला गया। झाड़न यानी कि झाड़ू जिससे कमरा वगैरह साफ किया जाता है, ठीक है, यानी कि झाड़ा जाता है, उसको बोलते हैं झाड़न। लेकर मुलाकाती कमरे में चला गया। अभी तमाम कमरा साफ करना था और वक्त बहुत कम रह गया था। चुनांचे यानी कि ऐसे ही कासिम ने जल्दी कुर्सियों पर झाड़न मारना यानी कि झाड़ना शुरू कर दिया। अभी वो कुर्सियों का काम ख़त्म करने के बाद मेज़ साफ करने जा रहा था कि उसे यकाएक ख्याल आया कि आज मेहमान आ रहे हैं। खुदा मालूम कितने बर्तन साफ करने पड़ेंगे और ये नींद कमबख्त कितना सता रही है, मुझसे तो कुछ भी ना हो सकेगा। ये सोचते हुए वक्त वो मेज़ पर रखी हुई चीज़ों को पोंछ रहा था और अचानक उसे कलमदान जिसमें कलम वगैरह पेन वगैरह रखा जाता है उसको बोलते हैं कलमदान के पास एक खुला हुआ चाकू नज़र आया। वही चाकू जिसके मुताल्लिक यानी कि उसके लिए मुताल्लिक यानी कि रिलेटेड, ठीक है, उसके आका ने कहा था कि बहुत तेज़ है। चाकू का देखना था कि उसकी ज़बान पर ये लफ्ज़ खुद ही जारी हो गए कि चाकू, तेज़धार चाकू, यही तुम्हारी मुसीबत को ख़त्म कर सकता है। कुछ और सोचे बगैर कासिम ने तेज़धार चाकू उठा अपनी उंगली पर फेर लिया। अब वो शाम के वक्त बर्तन साफ करने की ज़हमत यानी कि परेशानी, ठीक है, से बहुत दूर था और नींद प्यारी अब उसे बासानी यानी कि आसानी के साथ नसीब हो सकती थी। उंगली से खून की सुर्ख धार बह रही थी। सामने वाली दवात की सुर्ख रोशनाई से कहीं चमकीली। कासिम उस खून की धार को मसरत भरी आंखों से यानी कि अफसोस भरी आंखों से देख रहा था और मुंह में ये गुनगुना रहा था, नींद प्यारी नींद। थोड़ी देर के बाद
وہ بھاگا ہوا اپنے آقا کی بیوی کے پاس گیا جو زنان خانے، زنان ہم بولتے ہیں عورت کو، خانے یعنی کہ گھر، ٹھیک ہے، خانے کا مطلب ہوتا ہے گھر یعنی کہ زنان خانے، تو اس کو ہم ملا کے پڑھیں گے زنان خانے یعنی کہ عورتوں کا بیٹھنے کا گھر میں بیٹھی سلائی کر رہی تھی اور اپنی زخمی انگلی دکھا کر کہنے لگا، دیکھیے بی بی، ارے قاسم یہ تو نے کیا کیا، کم وقت صاحب کے چاقو کو چھیڑا ہوگا تو نے۔ بی بی جی بس میز صاف کر رہا تھا اور اس نے کاٹ کھایا۔ قاسم ہنس پڑا۔ قاسم اپنی فتح پر زیر لب مسکرا رہا تھا۔ فتح یعنی کہ کامیابی پر، زیر لب یعنی کہ منہ کے اندر، ہونٹوں کے نیچے یعنی کہ منہ کے اندر مسکرا رہا تھا۔ انگلی پر پٹی بندھوا کر قاسم پھر کمرے میں آ گیا اور میز پر پڑے ہوئے خون کے دھبوں کو صاف کرنے کے بعد خوشی اپنا کام ختم کر دیا۔ آقا کی خفگی آنے والی مسرت نے، ٹھیک ہے، خفگی آنے والی مسرت یا ناراضگی، ٹھیک ہے، آنے والی آقا کی ناراضگی آنے والی مسرت یعنی کہ عادت نے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جس وقت آقا کو غصہ آتی ہے، یہ مسرت کے آپ کے کئی معنی ہوتے ہیں، ہے نا، افسوس بھی ہوتا ہے، خوشی بھی ہوتی ہے اور عادت بھی، ٹھیک ہے۔ آقا کی وہ عادت، جب آقا ناراض ہوتا ہے تو قاسم نے وہ بھلا دی اور قاسم کودتا پھاندتا ہوا اپنے بستر میں جا لیٹا۔ 3-4 روز تک، روز یعنی کہ 3-4 دن تک برتن صاف کرنے کی زحمت سے بچا رہا، زحمت سے یعنی کہ پریشانی سے بچا رہا، مگر اس کے بعد انگلی کا زخم بھر آیا۔ اب پھر وہی مصیبت نمودار ہو گئی یعنی کہ نکل آئی، نمودار ہونا یعنی کہ نکل آنا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے آپ کا قاسم صاحب کی جرابیں اور قمیضیں دھو ڈالو۔ جرابیں، یہ جراب کی جمع ہے جرابیں۔ جراب کا مطلب ہوتا ہے موزہ، ٹھیک ہے، موزہ جو ہم جوتے کے اندر موزہ پہنتے ہیں اس کو بولتے ہیں جراب، اور یہ جمع ہے جراب کی، یعنی کہ جرابیں یعنی کہ موزے، اور قمیضیں یعنی کہ شرٹ وغیرہ کو بولتے ہیں ہم قمیض، ٹھیک ہے، دھو ڈالو۔ بہت اچھا بی بی جی۔ قاسم اس کمرے کا فرش کتنا بدنما ہو رہا ہے، بدنما یعنی کہ کتنا برا، ٹھیک ہے، بدنما یعنی کہ کتنا برا لگ رہا ہے، پانی لا کر ابھی صاف کر دو، دیکھنا کوئی داغ دھبا باقی نہ رہے۔ بہت اچھا صاحب۔ قاسم شیشے کے گلاس کتنے گندے ہو رہے ہیں، انہیں نمک سے صاف کرو۔ جی اچھا صاحب۔ قاسم طوطے کا پنجرہ کس قدر غلیظ ہو رہا ہے نا، غلیظ ہو رہا ہے یعنی کہ کس قدر گندا میلا ہو رہا ہے، اسے صاف کیوں نہیں کرتے؟ ابھی کرتا ہوں بیوی جی۔ قاسم ابھی خاکروب آتا ہے، تم پانی ڈالتے جانا، سیڑھیوں کو دھو ڈالے گا۔ خاکروب ہم بولتے ہیں یعنی کہ جھاڑو لگانے والا ہوتا ہے، صاف صفائی کرنے والا ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں خاکروب۔ قاسم کے مالک نے کہا قاسم سے کہ تم پانی ڈالتے جاؤ اور جو جھاڑو لگانے والا آتا ہے وہ یہ سب سیڑھیاں صاف کر دے گا۔ قاسم ذرا بھاگ کے ایک آنے کا دہی تو لے آنا۔ ابھی چلا بی بی جی۔ ایک روز انسپکٹر کی میز صاف کرتے وقت اس کے ہاتھ خود بخود چاقو کی طرف بڑھے، ہے نا، یعنی کہ خود بخود یعنی کہ اپنے آپ ہی اس کے ہاتھ چاقو کی طرف بڑھے اور ایک لمحے کے بعد اس کی انگلی سے خون بہہ رہا تھا۔ انسپکٹر صاحب اور ان کی بیوی قاسم کی یہ حرکت دیکھ کر بہت خفا ہوئے یعنی کہ ناراض ہوئے، ٹھیک ہے، ناراض ہوئے۔ چنانچہ سزا کی صورت میں اسے شام کو کھانا نہ دیا گیا، مگر وہ اپنی ایجاد کردہ ترکیب کی خوشی میں مگن تھا۔ ایجاد ہم بولتے ہیں کسی چیز کو نیا بنانا، ٹھیک ہے، اور ایجاد کردہ یعنی کہ اس نے جو ترکیب بنائی تھی کہ میں اپنا ہاتھ کاٹ لوں گا، اس نے یہ ترکیب ایجاد کی یعنی کہ اس نے یہ حل نکالا، ہے نا، تو اس نے ایجاد کیا۔ ترکیب خوشی میں مگن تھا یعنی کہ بہت خوشی میں مچل رہا تھا، اندر ہی اندر بہت خوش تھا۔ ایک وقت روٹی نہ ملی، انگلی پر معمولی سا زخم آ گیا، مگر برتنوں کا انبار صاف کرنے سے نجات مل گئی یعنی کہ رہائی مل گئی یعنی کہ آزاد ہو گیا۔
نجات مل گئی یعنی کہ فرصت مل گئی، یہ سودا کچھ برا نہ تھا۔ چند دنوں کے بعد اس کی انگلی کا زخم ٹھیک ہو گیا۔ اب پھر کام کی وہ بھرمار شروع تھی۔ 15-20 روز گدھوں کی مشقت میں گزر گئے، یعنی کہ محنت میں گزر گئے۔ اس عرصے میں قاسم نے بار عرصہ یعنی کہ جو کچھ دن ہوتے ہیں، سال ہوتے ہیں، مہینے ہوتے ہیں، اس کو ہم بولتے ہیں عرصہ، جیسے کہ 15-20 دن ہے تو یہ ایک عرصہ ہے۔ اس عرصے میں قاسم نے بار ارادہ کیا کہ چاقو سے پھر اپنی انگلی زخمی کرے، مگر اب میز پر سے چاقو اٹھا لیا گیا اور باورچی خانے والی چھری کندتی۔ ایک بار اس کے آقا نے اسے الماری صاف کرنے کو کہا، جس میں ادویات یہ دوائی کی جمع ہے، ادویات ہے نا، یعنی کہ دوائی، ایک دوائی، ادویات یعنی کہ دوائیاں، ٹھیک ہے، دوائیاں، ادویات کی شیشیاں اور مختلف چیزیں، مختلف یعنی کہ بدل کر بولتے ہیں، جو الگ الگ چیزیں ہوں اس کو بولتے ہیں مختلف چیزیں پڑی ہوئی تھی۔ الماری صاف کرتے وقت اسے داڑھی مونڈنے کا ایک بلیڈ نظر آیا۔ بلیڈ کو پکڑتے ہی اس نے اپنی انگلی پر پھیر لیا۔ دھار تھی بہت تیز، یعنی کہ جو چاقو وغیرہ ہوتا ہے یا بلیڈ وغیرہ ہوتا ہے، اس کی ایک دھار ہوتی ہے جس سے جس کام میں کوئی چیز کاٹی وغیرہ جاتی ہے وہ دھار ہی کام آتی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں دھار تھی بہت تیز اور باریک یعنی کہ بہت پتلی، انگلی میں دور تک چلی گئی، یعنی کہ بہت گہرا اس نے زخم کر دیا، جس سے بہت بڑا زخم بن گیا۔ قاسم نے بہت کوشش کی کہ خون نکلنا بند ہو جائے، مگر زخم کا منہ بڑا تھا، وہ نہ تھما۔ سیرو خون پانی کی طرح بہہ گیا، یعنی کہ بے حد خون پانی کی طرح بہہ گیا۔ یہ دیکھ کر قاسم کا رنگ کاغذ کی مانند سفید ہو گیا، یعنی کہ یہ دیکھ کر کاغذ کی مانند یعنی کہ کاغذ کی طرح، جس طرح کاغذ سفید ہوتا ہے اسی طرح سفید ہو گیا۔ بھاگا ہوا اپنے آقا کی بیوی کے پاس گیا۔ بیوی جی، میری انگلی میں صاحب کا استرا لگ گیا۔ استرا یعنی کہ جس سے داڑھی وغیرہ منڈتی ہے اس کو بولتے ہیں استرا۔ قاسم، اب تم ہمارے گھر میں نہیں رہ سکتے۔ وہ کیوں بیوی جی؟ یہ صاحب سے دریافت کرنا یعنی کہ ان سے التجا کرنا ہے نا، ان سے کہنا کہ تم ہمارے گھر میں اب نہیں رہ سکتے۔ 4 بجے کے قریب انسپکٹر صاحب دفتر سے گھر آئے اور اپنی بیوی سے قاسم کی نئی حرکت سن کر اسے فوراً اپنے پاس بلایا۔ کیوں میاں، انگلی کو ہر روز زخمی کرنے کے کیا معنی ہے؟ قاسم خاموش کھڑا رہا۔ تم نوکر یہ سمجھتے ہو کہ ہم لوگ اندھے ہیں اور ہمیں بار بار دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟ اپنا بستر بوریا دبا کر ناک کی سیدھ میں یہاں سے بھاگ جاؤ۔ ہمیں تم جیسے نوکروں کی کوئی ضرورت نہیں۔ مگر صاحب کا بچہ بھاگ جا یہاں سے۔ تیری بقایا تنخواہ یعنی کہ جو باقی رہ گئی ہے، تنخواہ یعنی کہ سیلری، ٹھیک ہے، یعنی تیری بقایا تنخواہ کا 1 پیسہ بھی نہیں دیا جائے گا۔ اب میں اور کچھ سننا نہیں چاہتا۔ قاسم روتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ طوطے کی طرف حسرت یعنی کہ افسوس بھری نگاہوں سے دیکھا۔ طوطے نے بھی خاموشی میں اس سے کچھ کہا اور اپنا بستر لے کر وہ سیڑھیوں سے نیچے اتر گیا۔ خیراتی ہسپتال یعنی کہ خیراتی بولتے ہیں یعنی کہ سرکاری ہسپتال میں ایک نوخیز یعنی کہ نئی عمر کا لڑکا، ٹھیک ہے، نوخیز یعنی کہ نئی عمر کا لڑکا درد کی شدت سے لوہے کے پلنگ پر کربٹیں بدل رہا ہے۔ درد کی شدت یعنی کہ درد کی جو تکلیف ہے، شدت بولتے ہیں تکلیف کو، ٹھیک ہے، یعنی کہ درد کی تکلیف سے لوہے کے پلنگ پر کربٹیں بدل رہا ہے۔ پاس ہی 2 ڈاکٹر بیٹھے ہیں، ان میں سے ایک ڈاکٹر اپنے ساتھی سے مخاطب ہوا۔ مخاطب یعنی کہ اپنے ساتھی سے بات کرنے لگا۔ مخاطب ہم بولتے ہیں بات کرنے کو، خطاب کرنا یعنی کہ بات کرنا۔ مخاطب ہوا یعنی کہ اپنے ساتھی سے بات کرنے لگا۔
تو خطرناک صورت اختیار کر گیا ہے، یعنی کہ جو ایک زخم ہر ایک کی اختیار کر گیا ہے، یعنی کہ جو زخم ہے اس نے ایک ایسی صورت اختیار کر لی ہے جو کہ اندر تک زخم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ خطرناک صورت اختیار کر لی ہے، یعنی کہ اس نے اپنی مرضی کے مطابق اس زخم نے جتنا چاہا اتنا گہرا ہو گیا ہے۔ ہاتھ کاٹنا پڑے گا، بہت تیز، بہت بہتر۔ یہ کہتے ہوئے دوسرے ڈاکٹر نے اپنی نوٹ بک میں اس مریض کا نام درج کیا یعنی کہ ایڈ کیا، لکھا ایک چوبی تختے یعنی کہ لکڑی کے تختے پر جو چارپائی یعنی کہ جو چارپائی پہ بچہ لیٹا تھا اس کے سرہانے لٹکا ہوا تھا، سرہانے یعنی کہ جہاں سر ہوتا ہے اس کے پیچھے لٹکا ہوا تھا، مندرجہ ذیل الفاظ لکھے تھے، یعنی کہ آگے مطلب اب جو دوسرا پیج آئے گا اس کے آگے یہ مندرجہ کہتے ہیں جو آگے لکھا ہوا ہے نیچے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس تختے پر مندرجہ ذیل الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ کون سے الفاظ؟ یہ نام محمد قاسم، ولد عبد الرحمن مرحوم۔ اس لائن میں آپ کا ولد ہم بولتے ہیں لڑکے کو، ٹھیک ہے، مرحوم یعنی کہ جو دنیا سے چلا جاتا ہے اس کو بولتے ہیں مرحوم، یعنی کہ عبد الرحمن کا بیٹا، عبد الرحمن کا لڑکا جس کا نام محمد قاسم ہے، عبد الرحمن مرحوم کا لڑکا محمد قاسم، عمر 10 سال، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس نے جو بار بار اپنی انگلی کاٹی اور اس بار وہ بلیٹ اتنا گہرا بیٹھ گیا، یعنی کہ جو زخم ہے وہ خطرناک صورت اختیار کر گیا، تو جو لڑکا تھا ہے نا قاسم، اسی کا ہاتھ کٹا، اور جس کی عمر تھی 10 سال، ہے نا، اور اس کے جو رائٹر تھے وہ تھے سعادت حسن منٹو، ہے نا۔ چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اس سے ریلیٹڈ جو کویشچن آنسر ہوں گے ان کے ساتھ۔ جب تک کے لیے بائے، خدا حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔